अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन और विजडम वीज़ा में आज हम डिस्कस करेंगे विजिटर वीज़ा यूके का क्या है और इसको किस तरह हासिल किया जा सकता है, क्या मेन इसके पॉइंट हैं। थिंकिंग टू एक्सप्लोर द यूके, यूके को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको विजिटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। हाउ टू गेट यूके विजिटर वीज़ा। तो विजिटर वीज़ा की कुछ टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि 6 महीने का आपको यूके का विजिट वीज़ा मिलता है। आप अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को या वैसे घूमने फिरने के लिए आप यूके में आ सकते हैं अंडर अपेंडिक्स विजिटर। और कुछ आपको जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो परमिटेड होती हैं और कुछ के लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। फिर एक वीज़ा होता है मैरिज या सिविल पार्टनरशिप विजिटर, या इसको फियांसे वीज़ा भी बोलते हैं। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैरिज रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं या सॉरी नोटिस देना चाह रहे हैं तो आपको फिर मैरिज एंड सिविल पार्टनरशिप विजिटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप यूके के अंदर एक्सपर्ट हैं और यूके के लिए आना चाहते हैं, आप परमिटेड पेड इंगेजमेंट विजिटर, तो आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट होने की वजह से आप कुछ इंगेजमेंट लेना चाहते हैं पेड, तो वो 1 महीने के लिए आप वो वीज़ा अप टू 1 मंथ वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पेड लेक्चर कोई हो गया, कोई आपने एक्टिविटी करनी है, आप एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड में, तो उस वजह से आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रांजिट विजिटर, अगर आप यूके से किसी और मुल्क में जा रहे हैं, आपकी कनेक्टेड फ़्लाइट है, 24 आवर्स की है या 2 दिन की है, या उसमें लंबा गैप है, या आप रेस्ट करना चाहते हैं, या आप वैसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं यूके को, तो फिर आपको उसके अंदर ट्रांजिट विजिटर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। हर वीज़े की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड वीज़े की डिफरेंट हैं और बाकियों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप पूरी करेंगे तो तब जाके वो वीज़ा लगेगा। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड विजिटर वीज़े की रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आप कोई भी वीज़ा ले लें, नहीं। परमिटेड जो पेड एंगेजमेंट है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैरिज वीज़े की और ट्रांजिट की इसी तरह अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। विजिटर वीज़ा की क्या फ़ीस है? 6 महीने का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी £95 फ़ीस है। 2 साल का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 361 है। 5 साल के वीज़े के लिए होम ऑफिस की फ़ीस 655 है और 10 साल के लिए जो है 822 आज के हिसाब से जो होम ऑफिस की है 23 जनवरी 2021 तक जो वैलिड फीसिस हैं इस वक्त वो ये हैं। मेन पॉइंट्स क्या हैं यूके को एक्सप्लोर करना है तो आपने कैसे आ सकते हैं, उसके लिए ज़ाहिर है आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। उसके बाद एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी उसको सबमिट करके आपने फ़ी पे करनी है, जो भी ये साल का 6 महीने का आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। आपने उसके बाद बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वो जब आपकी एप्लीकेशन ख़त्म होगी तो वो खुद आपको रीडायरेक्ट कर देगा VFS ग्लोबल या TL कनेक्ट या जो भी आपके मुल्क में उनकी स्पॉन्सर्ड सर्विसेज हैं उसके थ्रू आप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट दे के आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे और उसके बाद नॉर्मली 2 से 4 हफ्ते लगते हैं उसको प्रोसेस होने में, लेकिन चूंकि अभी कोविड की सिचुएशन है तो ज़्यादा टाइम भी लग रहा है और लग सकता है। आपके पास सबसे जो मेन रीज़न है वीज़ा लगने की वो साउंड फाइनेंशियल टाइज होनी चाहिए कि आपके पास या तो जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, बिज़नेस है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, या आपके पास कोई इनकम आ रही है जो रेगुलर इनकम है, मंथली इनकम आ रही है, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं आपके वीज़ा लगने के। अगर फाजमला आपकी प्रॉपर्टी इनकम आ रही है, आपकी पेंशन आ रही है, आप बिजनेसमैन है और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपने जो टैक्स वगैरह वो अप टू डेट, आपका टैक्स पे किया हुआ, अकाउंट्स अप टू डेट हैं, अकाउंटेंट का लेटर चाहिए होगा, आपकी कंपनी टैक्स रिटर्न चाहिए होंगी, आपकी कंपनी का NTN नंबर चाहिए होगा, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके वीज़े को ज़्यादा और मजबूत कर देती हैं कामयाबी की तरफ। और एम्प्लॉयर अगर जॉब करते हैं तो आपके पास एम्प्लॉय लेटर होना चाहिए, आपकी जो इनकम आ रही है पे स्लिप्स होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट, जिससे पता चले कि जो एम्प्लॉयर ने लेटर में लिखा है वही पे स्लिप में और वही पे स्लिप बैंक में आ रही है उतनी अमाउंट, तो वो डबल चेक हो जाता है। तो ये आपने साथ लाजमी लगानी है। और अगर इसी तरह अगर आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपके बारे में नहीं है लेकिन आपने लिख दी है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मेरे पास ये मेरी जो इनकम है 50,000 है लेकिन आप 30,000 ले रहे हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा और नेक्स्ट वीज़ा भी नहीं लगेगा। इसी तरह आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करनी। अगर आपका पुराना कोई पिछला वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आप यूके में रहे हैं इलीगल या जिस तरह अभी वापस चले गए हैं, आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करनी, क्योंकि यूके के पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो सब कुछ निकाल लेंगे।
پھر جب وہ نکالیں گے تو آپ کو ویزا انہوں نے نہیں دینا. ہاں اگر آپ نے خود مینشن کر دیا تو پھر 50-50 چانس ہیں کہ آپ کو ویزا دے دیں. لیکن اگر آپ نے کوئی انفارمیشن ہائڈ کی تو پھر تو سوچیں بھی نہ, پھر انہیں ویزا آپ کو نہیں دینا. وہ سارا ڈیٹا نکال لیں گے کیوں آپ کی پوری فائل ہوتی ہے, وہ کسی وقت بھی آپ ہوم آفس سے وہ سبجیکٹ ٹو ایکسیس رپورٹ کے تھرو منگوا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے غلط انفارمیشن نہ کہ ہائڈ کرنی ہے نہ ہی دینی ہے. اسی طرح آپ کو یو کے کی ہوٹل بکنگ چاہیے ہوگی, جہاں پہ جا رہے ہیں, کتنے عرصے کے لیے جا رہے ہیں, کہاں پہ ٹھہریں گے, آپ کا اسپانسر کون ہے. اگر تو یو کے اندر کوئی اسپانسر ہے تو وہ پھر آپ کو اپنا لیٹر دے گا اور جو اپنی اکاموڈیشن کے بارے میں وہ ڈیٹیل دے گا. پھر یہ اکثر لوگوں کو یہ چیز نہیں پتہ کہ جو آپ نے اپلیکیشن میں ڈیٹ لکھی ہے یا دن لکھے ہیں کہ میں اتنے عرصے کے لیے یو کے جا رہا ہوں, تو آپ کو وہ انہی ڈیٹ کے اندر واپس جانا چاہیے. اگر نہیں جاتے تو ٹیکنیکلی آپ ہوم آفس کے رول کے مطابق اوورسٹے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو اس وقت کوئی آپ کو نہ روکے گا نہ کچھ نہیں کہے گا. لیکن اگلی اپلیکیشن جب کریں گے تو اس میں چانسز زیادہ ہیں کہ آپ کا ویزا وہ ریفیوز اس بیس پہ کر دیں گے کہ آپ لاسٹ ٹائم 2 ویک کہہ کر 2 مہینے رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے پاس آپ کسی فیملی کو ملنے آ رہے ہیں, کسی شادی پہ آ رہے ہیں, یا کسی کو بچہ ہوا ہے تو اس کی برتھ ڈے پہ آ رہے ہیں, یا کسی طرح کوئی بھی ایونٹ ہے اس پہ آ رہے ہیں, تو پھر آپ کو جائے آپ اسپانسر کے پاس رہیں گے آ کے تو اس کے پاس کوئی گھر ہونا چاہیے, اکاموڈیشن ہونی چاہیے. اگر تو وہ لینڈ لارڈ ہے تو پھر اس کی موگل اسٹیٹمنٹ, اس کی لینڈ رجسٹری لگے گی. اور اگر تو ٹیننٹ ہے, رینٹ پہ رہ رہا ہے, تو پھر اس کی ٹیننسی ایگریمنٹ لگے گا. اور اسٹیٹ ایجنٹ کی یا جو اس کو سرویئر ہوتا ہے وہ اس کو سروے کرے گا, ہاں یہ اوور کراؤڈ نہیں ہوگا, وہ اس طرح کا ایک ڈاکومنٹ لگے گا. اور اگر یہاں کا اسپانسر ہر چیز آپ کو اسپانسر کر رہا ہے, کھانا پینا رہائش, تو پھر اس کی بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ, اس کی فائنینشیل پوزیشن بھی لگے گی. اگر تو یا جو اسپانسر ہے وہ بینیفٹ لے رہا ہے تو پھر کوشچن مارک ہو جائے گا کہ یہ بندہ تو پہلے گورنمنٹ سے لے کے کھا رہا ہے, تو آپ جب آئیں گے تو وہ تو ایکسٹرا برڈن ہو جائے گا. تو اس لیے وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ میں چلا جاتا ہے. تو بیسٹ یہ ہے کہ ویزا لگنے زیادہ چانس تب ہیں کہ اگر آپ اپنی ساؤنڈ فائنینشیل پوزیشن ظاہر کریں اور کوئی بھی ڈسپشن, کوئی غلط ڈاکومنٹ, کوئی غلط انفارمیشن نہ دیں. کلیور نہ بنے, ہوم آفس آپ سے زیادہ کلیور ہے. اچھا, کون سے کام آپ کر سکتے ہیں, کون سے نہیں کر سکتے. تو آپ اپنے دوست احباب فیملی کو مل سکتے ہیں, آپ ہالیڈے گزار سکتے ہیں. کوئی آپ نے ایکسکیوز می, آپ اگر کوئی کورس کرنا, ریکریشنل کورس کرنا چاہ رہے ہیں اپ ٹو 30 days, جس طرح ڈانس کورس ہے, اس طرح کوئی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ 30 days کا وہ کر سکتے ہیں. والنٹری ورک جو ہے آپ کو وہ 30 days کا کر سکتے ہیں, لیکن رجسٹر چیریٹی کے ساتھ. آپ اگر آپ کے کسی سوشل آپ اسکول ایکسچینج جو پروگرام ہے اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ اس میں لے سکتے ہیں, یہ آپ کو الاؤ ہے. اگر یو کے اندر آپ پیڈ ان پیڈ ورک وہ اگر آپ نے کرنا ہے, لیکن پیڈ ورک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 30 days تک ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ بھی ایکسپرٹ جو ہے کسی فیلڈ کا وہ آگے کرے گا اور اسی ڈائمنشن میں ویزا اپلائی کرے گا. اور اگر کمپنی سیلف امپلائڈ اور ایز اے سیلف امپلائڈ پرسن, اگر تو وہ سیلف امپلائڈ ہے یا ایک کمپنی ہے خود, تو وہ آ کے یہاں پہ وہ اسیس کر سکتی ہے کہ ہاں اس کمپنی کے لیے جگہ یو کے میں ہے یا نہیں ہے. تو ایک وہ فارمل کہہ لیں کہ اپنی ایکٹیویٹی آ کے وہ چیک کر سکتا ہے, اسیس کر سکتے ہیں. اور یو کے میں آپ لمبے عرصے کے لیے نہیں رہ سکتے کہ آپ نے 2 مہینے کا کہا ہے اور 4 مہینے رہیں, یا آپ کا ویزا 2 سال کا لگا ہوا ہے اور لگاتار آپ 8 مہینے رہیں, آپ لمبے عرصے کے لیے نہیں رہ سکتے اس وجہ پہ. تھرو فریکوینٹ وزٹ, فریکوینٹ وزٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ آئے, مہینہ رہے, چلے گئے, پھر آئے, 3 مہینے رہے. ہو سکتا ہے آپ 12 مہینے میں آپ کے 6 مہینے پورے نہیں بنتے, لیکن آپ ان اینڈ آؤٹ ہو رہے ہیں, آپ نے یو کے کو مین ہوم کنٹری بنایا ہوا ہے. تو یہ بھی وزٹر ویزا الاؤ نہیں کرتا. اگر آپ وزٹر ویزے پہ آتے ہیں یو کے میں تو آپ جو سوشل بینیفٹس ہیں وہ آپ نہیں کلیم کر سکتے, کسی قسم کے بینیفٹس آپ کو نہیں ملیں گے. آپ کوئی جو اسٹڈی کورس ہے کوئی چھوٹا, وہ 6 مہینے سے زیادہ والا وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. آپ یہاں اگر آپ میرج رجسٹر کروانی ہے کروا سکتے ہیں, لیکن آپ وہی میرج جو سول پارٹنرشپ ویزا ہے اسی وزٹر ویزے پہ اپلائی کر کے آپ آئیں گے تو وہ رجسٹر کروائیں گے, اسٹینڈرڈ پہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ آپ کام نہیں کر سکتے, آپ کوئی پیڈ جاب کی اس طرح کی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو وہ ڈپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ کے لیے آگے بین بھی کر سکتے ہیں. نارمل 10 ایئرس کا ہوتا ہے بین, لیکن وہ فار لائف ہی سمجھیں اس کو, پھر آپ کو ویزا وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. تو یہ تھی ایک بیسک انفارمیشن وزٹر ویزے کے بارے میں.
اچھا، ایک جو بڑی اہم بات، اگر آپ کسی ایجنٹ سے، ایڈوائزر سے، کنسلٹنٹ سے یا کسی سولیسٹر سے کروا رہے ہیں تو خدا را اس سے پوچھیے گا آپ نے کون سے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے ہیں. کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ مت لگائیں جو آپ کا اپنا نہیں ہے. بعض اوقات جو کنسلٹنٹ ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی ڈاکومنٹ پے سلپیں وغیرہ بنا کے لگا دیتے ہیں. اگر وہ لگاتے ہیں تو کل کوئی مسئلہ بنے گا تو آپ ذمہ دار ہیں، وہ نہیں ہیں. کل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری اجازت کے بغیر یا میرے نالج کے بغیر اس نے وہ سبمٹ کروایا، مجھے نہیں پتہ تھا. تو آپ کی خلاصی نہیں ہوگی، آپ ہی ذمہ دار ہیں. اس کا جو خمیازہ ہے وہ آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا. تو جب ابھی آپ کوئی اپلیکیشن جمع کروائیں تو اس سے کہیں کہ آپ ہمیں اس فائل کی کاپی دے دیں جو آپ نے ہوم آفس کو بھیجی ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کون کون سے ڈاکومنٹ گئے ہیں. کل کوئی مسئلہ بنے، ہوم آفس آپ سے پوچھے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ ہیں، یہ فائل ہے. تو کبھی بھی ڈسپشن، کبھی دو نمبری یا کوئی ایسے ڈاکومنٹ مت لگائیں کہ جو آپ کے اپنے نہیں ہیں. کوئی فیک ڈاکومنٹ ہو گیا، بینک اسٹیٹمنٹ ہو گئی، فیک پے سلپ ہو گئی، اس طرح کی کوئی چیز بھی نہ کریں. آپ سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہوم آفس پہلے ہی بہت سمارٹ ہے. تھینک یو فار واچنگ. اپنے کمنٹس اور سجیشن سے آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اور تب تک نیکسٹ ویڈیو کے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.